الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. رواه الإمام البخاری في صحیح. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنے اور بھائی چارہ قائم کرنے کی تلقین فرمائی ہے. انسانوں کے درمیان کی رشتہ داریاں یہ حقیقت میں انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک بہت بڑا تعاونی نظام ہے کہ 2 اجنبی انسان جب آپس میں رشتے میں جڑ جاتے ہیں تو زندگی بھر ہمیشہ ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہمدردی کے کئی طریقے بنائے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ زبان کا بھی ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کہ مومنوں، تم اچھی زبان کا استعمال کرو. اچھی زبان یہ تمہارے اعمال کو اچھا بناتی ہے. اچھی زبان یہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال یہ حقیقت میں انسان کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ اس کے اچھے انسان بننے کے ذریعے اور آخرت میں کامیاب انسان کے ذریعے. اسی طرح سے ہمدردی کے نظام میں ایک نظام ہے مالی نظام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالوں میں ایک دوسرے کا حق فرمایا ہے کہ میرے مال میں کسی غریب کا حق ہے، آپ کے مال میں کسی فقیر اور مسکین کا حق ہے. جس انسان کے پاس مال کی قلت ہو، ایک دوسرا انسان اس آدمی کی مدد کرے. جیسے کوئی انسان اگر دنیا میں کسی چیز میں ناتجربے کار ہے تو جن کے پاس تجربہ ہے انہیں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے
کہ وہ اپنے بھائی کو صحیح مشورہ دے، اپنے بھائی کی صحیح رہنمائی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 حقوق بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک حق کہ جب آپ سے کوئی مشورہ لے تو ایسی صورت میں آپ انہیں اچھا مشورہ دو۔ آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس لیاقت ہے، اور اس شخص کے پاس اس بات کی کمزوری ہے، تو اپنی صلاحیت کا فائدہ دوسروں کو پہنچاؤ۔ تو ایسے ہی مالی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نظام سے انسانوں کو جوڑ دیا ہے کہ کوئی بھی انسان مال میں ایک دوسرے کا بہت زیادہ محتاج نہ رہے، کم سے کم اس کی ضروریات زندگی اس کے مال سے پوری ہو سکے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا تھا، اور اس بھائی چارے کے قیام کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے مال میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بننا، مال میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بننا۔ یہ مہاجرین مسلمان تھے اور یہ انصار بھی مسلمان تھے، اسلام اور ایمان دونوں کے پاس تھا، لیکن مہاجرین جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہاں سے صرف اپنا ایمان ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنا گھر، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جائیدادیں، اپنے باغات سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ انہیں ملا دیا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے ساتھ ملا کر باقاعدہ یہ نظام بنا دیا کہ تم دونوں مومن ہو، ایمان میں تم دونوں مشترک ہو، لیکن تم میں سے ایک مالی اعتبار سے کمزور ہے اور دوسرا مالی اعتبار سے طاقتور ہے، لہذا جو مالی اعتبار سے طاقتور ہو وہ اپنے سے کمزور کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے۔ نتیجہ یہ دکھائی دیا کہ انصار صحابہ جب مہاجرین سے ان کا یہ اخوتی اور یہ بھائی چارگی کا قیام ہوا تو ایسی صورت میں ان صحابہ نے مہاجرین صحابہ سے کہا تھا یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے ہم 2 حصے کر دیتے ہیں، ایک حصہ رہنے کے لیے ہمارا ہوگا اور آدھا حصہ یہ تمہارا ہوگا۔ میرا یہ کھجور کا باغ ہے، اس باغ میں سے اس کے 2 حصے کر دیتے ہیں، اس کا ایک حصہ میرا ہوگا، ایک حصہ تمہارا ہوگا۔ میرے پاس اتنی دولت ہے، اس دولت کے 2 حصے کر دیتے ہیں، اس کا ایک حصہ میرا ہوگا، دوسرا حصہ تمہارا ہوگا۔ اس طرح سے گھر میں رہنے کے لیے، کام کاج کے لیے، روزانہ کی ضروریاتی زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے ہر چیز میں تعاون کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مواخات سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں تم ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو، ہمیشہ مالی اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی اور پھر اس کے بعد یہ بھائی چارگی کا قیام کیا۔ اس بھائی چارگی کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی بڑھ گئی۔ جو مال وہ محنت سے، مشقت سے اور بڑی تکالیف کے ساتھ کماتے تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے مال میں سے اپنے مسلمان بھائیوں کا کچھ حصہ متعین کرنے لگے۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صدقہ اور خیرات کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ صدقہ اور خیرات ایک دوسرے کے لیے ایک تعاون ہے،
یہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ کسی شخص کے پاس بہت زیادہ دولت ہو اور وہ اپنی ضروریاتی زندگی مکمل کرنے کے باوجود بھی اس کے پاس پیسوں کا بڑا ذخیرہ ہو، جائیداد کا ذخیرہ ہو، اور وہیں قریب میں کوئی اس کا دوسرا بھائی جو ایک پیسے کا محتاج ہو، کھانے پینے کے لیے پریشان ہو، پہننے اوڑھنے کے لیے پریشان ہو، تو ایسی صورت میں اس ذخیرہ اندوز سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے پاس زائد دولت تھی، ہم نے تمہیں بے انتہا دولت دی تھی، اتنی دولت تھی کہ تمہارا زندگی کا سارا کام کاج مکمل ہو رہا تھا، پھر بھی تمہارے پاس ذخیرہ موجود تھا، تھوڑا سا کم سے کم اپنے بھائی کے کھانے پینے میں مدد کر دیتے۔ تم نے اپنے سامنے کسی بھائی کو تڑپتے دیکھا، مدد کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو تمہاری مدد کی، میں نے تو تمہیں دولت دی، میں نے تمہیں پیسہ دیا، میں نے تمہیں جائیداد دی، میں نے تم پر اپنی نعمتیں نازل کی، تو میری اس نعمت کا شکرانے کے طور پر کم سے کم تم تھوڑا سا تو اس میں سے حق نکالتے اور کسی غریب کو دے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام دیکھیے انسانوں کے ساتھ، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ یہاں دنیا کے اندر باقاعدہ انسانوں کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کر دیا۔ ایک صدقہ ہے، خیرات ہے، ایک آدمی کی چاہت پر ہے، آدمی کی ہمدردی پر ہے، آدمی کے شوق پر ہے، یہ تو صدقہ و خیرات کا مسئلہ ہوا۔ لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، آدمی چاہے یا نہ چاہے، اس کے دل میں ہمدردی ہو یا ہمدردی نہ ہو، وہ اپنے مال میں سے کسی کو دینا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، ہر حالت میں اس کو اس کے مال سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، ہر حالت میں اس کو اس کے مال سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے غریب کی مدد کرنا، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون کرنا، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے مسلمان جو غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر ہمدردی پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کر دیا۔ ایک واجب والا نظام ہے، ایک مستحب والا نظام ہے، ایک اختیاری ہے، ایک لازمی ہے۔ اختیاری جو ایک مسلمان سال بھر اس کا استعمال کرتا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے تھوڑا تھوڑا جیسے اس کی استطاعت میں ہے، اس کے لیے مناسب ہے، وہ مدد کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقاعدہ پورے مال کا حساب و کتاب کر کے اپنے مال میں سے 2.5% نکالنے کا جو نظام ہے، یہ نظام ایک ایسا نظام ہے جس میں ہمارے مال کا محاسبہ بھی ہوگا کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، گزشتہ سال ہمارے پاس کتنی دولت تھی، اس سال کتنی دولت ہوئی، پہلے سے کم ہوئی یا پہلے سے زیادہ ہوئی، کم اگر ہوئی ہے تو وجہ کیا ہے، زیادہ ہوئی ہے تو کون سا طریقہ ہم نے اپنایا تھا کہ جس سے دولت میں اضافہ ہوا، اور وہ طریقہ اپناتے ہیں تاکہ دولت میں اور اضافہ ہو جائے۔ کم اگر ہوئی ہے دولت، وجہ کیا ہے، کہاں ہمارا نقصان ہوا، کون سا غلط راستہ ہم نے اختیار کیا، کہاں کوتاہی کی، تاکہ اس کوتاہی کا خاتمہ ہو سکے اور اپنی دولت میں پھر اضافہ کیا جا سکے۔ اپنی دولت کا محاسبہ کرنے کا ایک بہترین نظام، اور ساتھ میں ہماری اس دولت کے اندر کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، ہماری اس دولت کے اندر کہیں حرام کا پیسہ تو نہیں ہے، حرام کے پیسے کو ہم اپنی دولت سے باہر کر دیں۔ سال میں ایک مسلمان کو اپنی دولت کا محاسبہ کرنے کی تعلیم دی ہے، پورا جائزہ لینے کی تعلیم دی ہے کہ آپ کی دولت کتنی ہے، اس کا حساب کریں، دولت میں حلال کتنا ہے، حرام کتنا ہے، ان دونوں کو الگ کر دیں،
حرام کو اپنی زندگی سے دور کر دیں اور حلال روزی اختیار کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. اور ساتھ میں اس میں سے ایک خاص پیمانہ ہے، ایک خاص مقدار ہے جس کو 2.5% کہا جاتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا 2.5% حصہ نکال کر لوگوں کے درمیان، وہ لوگ جو محتاج ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، جو مساکین ہیں اور جو اپنی ضروریات زندگی مکمل نہیں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان اپنا پیسہ خرچ کریں، ان کے درمیان تقسیم کر دیں تاکہ وہ بھی کھاتے پیتے رہیں، وہ بھی اچھے رہیں. اللہ نے مجھے دولت دی ہے، میں اچھا رہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا ایک بندہ وہ بھی اچھے سے رہے، وہ بھی اچھی خوشحال زندگی گزارے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا. آج ہمارے ملک میں کم سے کم 1 لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں، کم سے کم 1 لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں جہاں پر لاکھوں طلباء دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ان میں سے بہت سے ایسے طلباء ہوتے ہیں جو غریب اور فقیر ہوتے ہیں، جن کے والدین اپنے مدرسوں کی فیس بھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. وہ مدرسے، ان کی بلڈنگیں، ان کے اساتذہ، ان کی تنخواہیں، وہاں کا کھانا، وہاں کا پینا، وہاں کا لائٹ، وہاں کا پانی، وہاں کے یہ پورا جو نظام ہے، اتنے بڑے بڑے مدرسے، ایک مدرسے ایسے ہیں کہ سرکاریں جب ان مدرسوں کو دیکھتی ہیں تو وہ ہکا بکا رہ جاتی ہیں. ہماری مدد کے بغیر، ہمارے تعاون کے بغیر، سرکاری بجٹ کے بغیر مسلمانوں نے ایسی بلڈنگیں کھڑی کر دی، مسلمانوں نے ایسے مدرسے بنا لیے، قلعے نما مدرسے، بڑی بڑی عمارتیں مسلمانوں نے بنا رکھی ہیں. اور وہاں سے سالانہ ہزاروں طلباء علم حاصل کر کے حافظ قرآن بن کر، عالم دین بن کر نکلتے ہیں. یہ جو نظام دکھائی دے رہا ہے، آپ اس پر غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا یہ سب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بنائے ہوئے نظام زکوٰۃ کی بنا پر ہیں. اگر اس زکوٰۃ میں کمی ہوگی، اس زکوٰۃ میں کوتاہی ہوتی، یا یہ زکوٰۃ کا نظام ہی نہ ہوتا تو اس طرح سے یہ ہمارے مدرسے کا بہت برا حال ہوتا. اور خاص طور پر دنیا کے وہ ممالک جس کو ہم گلف کہتے ہیں، عربی ممالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں پر اتنی بے انتہا نعمتیں نازل فرمائی ہیں. ایک بڑا کرم ہے، بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر ہے. اللہ نے ان کو بے انتہا دولت عطا فرمائی، بے انتہا دولت عطا فرمائی، اور ساتھ میں انہیں سخاوت بھی عطا فرمائی. ان کے دلوں کے اندر وہ وسعت پیدا فرمائی کہ وہ گلف میں رہنے والے، چاہے وہ سعودی عرب میں ہوں، امارات میں ہوں، قطر میں ہوں، اور کویت میں ہوں، اور دیگر علاقے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو نوازا ہے کہ وہاں رہنے والے وہ افراد ساری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ افریقن ممالک ہو، ایشین ممالک ہو، یورپین ممالک ہو. وہاں اسلامک سینٹر بنائے جا رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے یتیم خانے قائم کیے جا رہے ہیں، وہاں پر علماء اور دعات کو روانہ کیا جاتا ہے، وہاں یتیم بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں مسلمان بچوں کی ترقی کے لیے، ان کی تجارت کے لیے تعاون اور بے انتہا مدد کی جاتی ہے. باقاعدہ جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو ان کا گھر بنا کر دیا جاتا ہے، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے ان کی گلی گلی میں پانی فراہم کیا جاتا ہے. اور یہ فراہم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ فراہم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نہ ہم نے ان کی شکلیں دیکھی، نہ ہم انہیں جانتے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے. ایک طریقہ ہے، ایک رشتہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان، وہ ہے ایمانی رشتہ، وہ ہے ایمانی رشتہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام جس نظام کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جس نظام کو زکوٰۃ کہتے ہیں، گلف کے ممالک سے، ان علاقوں سے زکوٰۃ کا جو پیسہ، زکوٰۃ کی جو دولت ساری دنیا میں جو پھیلتی ہے وہ ایک بہت بڑے بارش کی طرح ہوتی ہے کہ پورا سال ساری دنیا کے مسلمان اس سے سیراب ہوتے ہیں. اور ہمارے ملک میں بھی مسلمان جو زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں، جن کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کی طاقت ہے، آپ دیکھیے ان مسلمانوں کے زکوٰۃ کی وجہ سے
ان کے پیسوں کی وجہ سے، ان کی مدد اور ان کے تعاون کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کا گھر چلتا ہے، کتنے مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آتی ہے، کتنی جگہ تعلیمی ادارے بنتے ہیں، باقاعدہ اب تو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور عصری علوم ہیں، ان علوم میں بھی مسلمان زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا نظام عالمی ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے تعاون کے لیے ایک بہترین یہ نظام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کا نظام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظام عطا کر دیا گیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے تو آپ نے انہیں اس بات کی تعلیم دی تھی، یا معاذ، اے معاذ، میں آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو قوم اہل کتاب میں سے ہے، اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آپ وہاں پر جاؤ، سب سے پہلے توحید کی دعوت دے دو، سب سے پہلے توحید اور رسالت کی انہیں دعوت دے دو۔ جب وہ اللہ کو ایک مان لیں، اللہ کو اپنا معبود مان لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر لیں تو فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ تو آپ انہیں اس بات کی تعلیم دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، توحید مان لیں، رسالت مان لیں، 5 وقت کی نمازوں کا درس انہیں مل جائے، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ تو اس کے بعد انہیں اس بات کی تعلیم دے دو، انہیں یہ سکھا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو تمہارے مالداروں سے لیا جائے گا اور تمہارے غریبوں کو دیا جائے گا۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اس قوم کے مالداروں سے لیا جائے گا، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور اسی قوم کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس سے یمن سے مال لے لیں اور مدینہ کی طرف سب روانہ کر دیں، یمن کے اندر غریبی ہو، بلکہ یمن سے ہی لیا جائے گا، یمن کے غریبوں کو ہی دیا جائے گا، مدینے سے لیا جائے گا، مدینے کے غریبوں کو دیا جائے گا، مکہ سے لیا جائے گا، مکہ کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ ایسے ہی دنیا کے تمام ملکوں کا یہ نظام ہوگا کہ اپنے علاقوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے اور باقاعدہ وہاں اطراف میں رہنے والے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ یہ مالی ہمدردی جہاں انسان کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کا درس دیتی ہے، یہ مالی ہمدردی، یہ مالی نظام جہاں انسان کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کا سبق دیتی ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کے ذریعے انسان کے مال میں برکت بھی نازل فرماتا ہے، انسان کے مال میں برکت بھی نازل فرماتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے مال میں 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، پورے مال کا میں نے حساب کیا تو 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، 1 لاکھ پیسہ نکال کر میں کسی اور کو دے دوں، 1 لاکھ روپیہ نکال کر میں کسی دوسرے کو دے دوں، تب میں نے تو اتنا محنت سے کمایا تھا، بھلا 1 لاکھ روپیہ میرے مال سے چلا جائے گا تو 1 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ سے کم ہو جائے گا، 1 لاکھ کی قلت ہو جائے گی۔ تصور یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے پر میرے مال سے مال کم ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو، ایسے لوگوں کو ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل،
جیسے ایک دانہ تھا، گویا کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا اور ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، ایک دانہ ڈالا اس سے پودا بنا، اس پودے میں 7 بالیاں تھی، 7 الگ الگ شاخیں بنی، پھر ہر شاخ کے اندر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر شاخ میں 100 دانے بنے۔ تو ایک دانہ ڈالنے سے جب وہ پودا بنا، پودے میں 7 بالیاں آئی، 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے بنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دانہ ڈالنے سے 700 دانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اسے عطا فرمائے۔ تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دانہ ڈالو اور اس میں 7 بالیاں آئیں، ہو سکتا ہے 10 بھی آ جائیں، ہو سکتا ہے 12 بھی آ جائیں، ہو سکتا ہے 14 بھی آ جائیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی آ جائیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اتنا بڑھ کر دے دیتا ہے۔ اللہ جیسے چاہے، جتنے اخلاص کے ساتھ انسان خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے۔ یہ ایک عینی، ایک مشاہدتی، ایک ایسا پریکٹیکلی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر بیان فرمائی تاکہ آدمی کو سمجھ میں آ جائے، آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک دانہ ڈالنے کے بعد ایک معمولی سا کسان، جاہل انسان بھی یہ پہچان لیتا ہے کہ ایک دانے سے ایک دانہ نہیں نکلتا، ایک دانہ بیج میں ڈال دینے سے اوپر ایک دانہ نہیں آتا بلکہ اس سے کہیں زیادہ آتے ہیں۔ تو جب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ بتانا چاہتے ہیں، جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی تو آپ کو زکوٰۃ کا نظام سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اگر آپ 1 لاکھ روپیہ جو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ وہ 1 لاکھ روپیہ اپنے زکوٰۃ میں ادا کر دیا تو یاد رکھو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 لاکھ بھی آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ جیسے اخلاص ہوگا، جیسی نیت ہوگی، جیسا ہمارا عمل ہوگا، جیسے ہمارا کردار ہوگا، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کے اندر برکت دیتا ہے۔ اللہ نے جہاں غریبوں کے تعاون کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا، وہیں زکوٰۃ دینے والے کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ آپ کسی کو مال دے کر یہ نہ سمجھو کہ تمہارا مال ختم ہو جائے گا، تمہارے مال کو بہت زیادہ ہم بڑھا دیں گے، بے انتہا آپ کو دولت عطا کر دیں گے، بے انتہا مالدار بنا دیں گے۔ جتنے اخلاص سے اللہ کے بندوں کو آپ ان کا تعاون کرو گے، ان کی مدد کرو گے، اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام، اور خاص طور پر زکوٰۃ کا جو نظام ہے، زکوٰۃ کے نظام کے لیے ہمارے پاس مالوں کے اندر چند ایسے مال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح سے سامان تجارت ہے، اور مویشی ہیں جس کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، اونٹ، گائے، بکری، بھینس، اس میں، اور اسی طرح سے جو زمین سے پیدا ہونے والا اناج ہے، زمین سے پیدا ہونے والا اناج، ایسے 4 قسم کے سامان ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونا چاندی میں، سامان تجارت میں، اور اسی طرح سے زمین سے پیدا ہونے والے اناج میں، اور جانوروں میں، وہ جانور جس کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ اور اونٹ۔ تو ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کر دیا۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہر حالت میں ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ میں دینے کے لیے پیسہ نہ ہو، زکوٰۃ میں دینے کے لیے پیسہ نہ ہو، مثال کے طور پر کسی کے پاس سونا بہت ہے، سونے پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تاکہ وہ سونے کی زکوٰۃ ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے یا تو اسی سونے کے ذریعے زکوٰۃ دے، سونے کی زکوٰۃ سونے سے، چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے، پیسوں کی زکوٰۃ پیسوں سے، دکانوں میں جو سامان رکھا ہوا ہے جو انسانوں کے استعمال والا ہے، اگر راشن ہے، کھانے پینے کا سامان ہے تو اس کی زکوٰۃ اسی سے، اگر کپڑے ہیں، کپڑے کی زکوٰۃ جو استعمال ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کی زکوٰۃ اس سے۔ لیکن ایسا سامان جو عام طور پر استعمال میں آتی نہیں ہے، کبھی کبھار کسی کو ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں پر ان دکانوں کی زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں،
یہ دینا ضروری ہے. لیکن اگر کسی کے پاس سامان بھی ہے, کسی کے پاس سونا بھی ہے, لیکن پیسہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں یا تو اسی سامان سے زکوٰۃ نکالے یا پھر کسی اور کے پاس سے قرض لے کر زکوٰۃ دے, کسی اور کے پاس سے قرض لے کر زکوٰۃ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بہانے بناتے ہیں, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں, جب ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس میں کوتاہی کرتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگوں کو ان قیامت میں ان کے مال کو انگارہ بنا کر اسی سے ان کو داغا جائے گا. ان کی دولت کو, ان کے سونے کو, ان کی چاندی کو, ان کی زمینوں کو, ان کی تجارتی سامان کو, ان چیزوں کو انگارہ بنایا جائے گا اور اسی کے ذریعے ان کے جسم کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور چونکہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا جو نظام ہے, عام طور پر مسلمان رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتا ہے, حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس وقت انسان کے پاس مال میں نصاب مکمل ہو, سال مکمل ہو جائے, تو جس وقت سال مکمل ہوتا ہے تبھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن اگر اب کسی نے کئی سال سے رمضان کا مہینہ ہی وہ سال بنا لیا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی چیز کہ وہ اپنے مال کا مکمل حساب کرے. کسی کے پاس سونا ہے, پورے سونے کا حساب کرے کہ اس کے پاس کتنا سونا ہے, چاندی ہے تو اس کا حساب کرے, پیسہ ہے تو اس کا حساب کرے, کہاں کہاں موجود ہے, اس کی جیب میں کتنا ہے, گھر میں کتنا ہے, اکاؤنٹ میں کتنا ہے, کسی کو قرضہ دیا ہے تو وہ کتنا ہے, کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے تو وہ کتنا ہے, وہ سارا مکمل پیسہ مکمل اس کا حساب کرے, حساب کر کے ایک جگہ پر اس کو ٹوٹل کر دے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس زمینیں ہیں تو ان زمینوں کا بھی حساب کرے. تو سونے چاندی کے نصاب کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ سونے کا جو نصاب ہے, اگر کسی شخص کے پاس 85 گرام سونا ہے, 85 گرام سونے کا مطلب ہوتا ہے 8.5 تولہ, 7.5 تولہ سمجھا جاتا تھا, لیکن حقیقت میں یہ 8.5 تولہ ہے. 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے اور پھر اس سونے پر 1 سال گزر گیا, 1 سال مکمل ہو چکا ہے, تو ایسی صورت میں اس 85 گرام سونے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اگر 85 گرام سے زیادہ ہے تو زیادہ ہے تب بھی واجب ہوتی ہے. 85 گرام سے اگر کم ہے تو کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, چاہے 1 سال گزرے 2 سال گزرے. کسی کے پاس 8 تولہ سونا ہے یعنی 80 گرام تولہ ہے, اور ایسی صورت میں 2-3 سال تک اس کے پاس پڑا ہوا ہے, تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن 85 گرام کو وہ پار کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ وہ اتنا سونا 1 سال تک اس کے پاس رہ جائے. اب سونے کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ بازار میں اس کی قیمت معلوم کر لی جائے. اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں, یا تو سونے کی زکوٰۃ پیسوں کے ذریعے یا سونے کی زکوٰۃ سونے کے ذریعے. سونے کی زکوٰۃ سونے کے ذریعے. اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے سونے کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے, تو اپنے سونے کو گرام میں تقسیم کر کے اسی کو 40 سے تقسیم کر دیں. سونے کو پہلے گرام میں بنا دیں کتنے گرام سونا ہے, پھر اس گرام کو ٹوٹل کر کے مکمل 40 سے تقسیم کر دیں. 40 سے تقسیم کرنے پر اس کا 2.5% حاصل ہو جائے گا. اتنا سونا نکال کر وہ کسی اور کو کسی غریب اور محتاج شخص کو دے دے. اس طرح سے اس کی سونے کی زکوٰۃ نکل جائے گی. اگر وہ چاہتا ہے کہ سونے کی زکوٰۃ نہ دیں, سونا باقی رہے, سونا ہم خرچ نہیں کریں گے, تو پھر وہ پیسوں کے ذریعے اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اور پیسوں کے ذریعے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس جتنا سونا موجود ہے وہ پورا ٹوٹل سونا وہ معلوم کریں کہ بازار میں اس کی کیا قیمت ہے. اگر یہ سونا ہم لے کر جاتے ہیں بازار میں بیچنے کے لیے تو ہمارا یہ سونا کتنے میں خریدا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے آج کے سونے کا جو ریٹ ہے
کم سے کم 62,000 روپیہ. اگر ہمارے پاس کا سونا ہم اگر باہر لے کر جاتے ہیں اور دکاندار سے اپنا سونا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سونا یہ آپ کو فروخت کرنا ہے، تو اس میں سے کچھ چیزیں وہ نکالی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کی قیمت بتائی جاتی ہے. تو جو قیمت ہمیں سونار بتاتا ہے اس قیمت کے حساب سے ممکن ہے 62,000 روپیہ سونا مارکیٹ میں ہم خریدنے جاتے ہیں تب ملتا ہے، لیکن ہم جب بیچنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 50 یا 55,000 روپے کے قریب ہوگا. تو اگر 50 یا 55,000 روپے کے قریب ایک تولہ سونا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے پاس 8.5 تولہ ہے، 10 ہے، 20 ہے، جتنا بھی تولہ سونا ہے پورے سونے کو 50 یا 55 سے ہم جوڑ دیں اور جتنا پورا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو 40 سے تقسیم کر دیں، جو حاصل آئے گا وہ اس کا 2.5% ہوگا، اتنی زکوٰۃ ہم ادا کر دیں. سونے میں چاہے وہ سونا آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہو، سونا بسکٹ کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، کبھی زیورات پہنے جاتے ہوں یا پہنے نہیں جاتے ہوں، روزانہ پہننے والے زیورات ہوں یا ہفتے میں پہننے والے، عیدین میں پہننے والے، شادی بیاہ میں پہننے والے، کوئی بھی زیورات ہو، کسی بھی قسم کا زیور ہو، زیورات میں چاہے مکمل جتنا بھی سونا ہوتا ہے گھر کے اندر استعمال میں آنے والا ہو یا استعمال میں آنے والا نہ ہو، پورے کے پورے سونے کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیروں میں پازیب ہوا کرتے تھے. انہوں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ پازیب پہنے ہیں، کیا یہ کنز ہے؟ کیا یہ کنز ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ کنز کرتے ہیں، کنز بناتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، ان لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دو، انہیں دھمکی دے دو، انہیں بتا دو کہ تمہارے اوپر بہت خطرناک عذاب ہونے والا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا یہ بھی کنز ہے؟ اس پر بھی مجھے عذاب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو تو یہ کنز نہیں ہے، لیکن اگر اس کی تم زکوٰۃ ادا کرتی ہو، اگر تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو تو یہ ایسی صورت میں کنز نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو یہ کنز رہے گا. یعنی زکوٰۃ نہ نکالنے کی بنا پر اس زیور کے ذریعے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اور ادا نہ کرنے پر باقاعدہ اس کنز کا ذکر فرمایا تھا جس کنز کے بارے میں قرآن مجید میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. تو زیورات ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی کا جو نصاب ہے 595 گرام، 595 گرام، 595 گرام اگر چاندی کسی کے پاس موجود ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور پھر وہ 595 گرام یا اس سے زیادہ اگر ایک سال بھر تک ہمارے پاس رہ جاتا ہے تو ایک سال مکمل ہو جانے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی. اس میں 2 شرطیں ہیں، ایک تو نصاب کا ہونا، دوسرا سال کا گزرنا. ایک نصاب کا ہونا، دوسرا سال کا گزرنا. سونے کا نصاب ہے 85 گرام اور اس کے اوپر سال گزر جائے، چاندی کا نصاب ہے 595 گرام اور اس پر سال گزر جائے. تو اس طرح سے اگر چاندی بھی کسی کے پاس موجود ہے اور وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، پھر سال گزر گیا، تو ایسی صورت میں یا تو وہ چاندی سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یا اگر چاندی سے زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا ہے تو پیسے کے ذریعے اس کی زکوٰۃ ادا کرے. ایک دوسرا مسئلہ سامان تجارت کا ہے. سامان تجارت جو دکانیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس کمپنیاں ہیں، کارخانے ہیں، میڈیکل ہیں اور کرانہ دکانیں ہیں، کپڑے کی دکانیں ہیں، گوشت کی دکانیں، کسی بھی قسم کی دکانیں ہیں. اگر ان کی دکان کے اندر کوئی مشین ہے، کوئی ایسا سامان ہے جس کے ذریعے سامان بنایا جاتا ہے، کوئی مشین ہے اس کے اندر کوئی سامان تیار کیا جاتا ہے، تو دکانوں کی مشینوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جو مشینیں کسی سامان کے بنانے کے لیے ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جو سامان بیچا جاتا ہے، جو سامان ہو بہو خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، وہ دکان والا آدمی ہول سیل سے خریدتا ہے اور ادھر ریٹیل جا کر بیچ دیتا ہے. جو سامان بیچا جاتا ہے اس بیچے جانے والے سامان کے اوپر زکوٰۃ ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس کپڑے کی دکان ہے، وہ آدمی کپڑا لاتا ہے، کپڑا بیچتا ہے،
مطلب یہ کپڑا سامان تجارت ہے. کسی کے پاس کرانہ دکان ہے, وہ آدمی چاول لاتا ہے اور چاول بیچتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ چاول سامان تجارت ہے. کوئی آدمی اور بھی کوئی سامان, کسی کے پاس ریتی ہے, وہ ریتی لاتا ہے, ریتی بیچتا ہے. تو اس طرح سے جو بھی سامان ہم لاتے ہیں اور بیچتے ہیں اس سامان کو سامان تجارت کہا جاتا ہے. اور اس سامان تجارت کا طریقہ, اس کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ہم نے دکان بنائی, جتنے پیسے کا ہم نے سامان اس جمع کیا تھا اپنی دکان کے اندر, اگر وہ بعض علماء کے مطابق چاندی کا حساب ہے, بعض کے نزدیک سونے کا حساب ہے. اگر ہم سونے کا حساب بھی بنا لیں, 85 گرام سونے, 85 گرام سونا, اگر 85 گرام سونے کی قیمت اگر آج ہم نکالتے ہیں تو قریب 4,40,000 یا 4,20,000 روپے کے قریب ہو جاتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر اس کی دکان کے اندر 4,20,000 کا سامان آ چکا تھا اور پھر ایک سال تک 4,20,000 سے زیادہ کا سامان مسلسل رہا, سال مکمل ہو گیا, تو سال کے آخر میں ہو سکتا ہے بڑھتے بڑھتے وہ 10 لاکھ کا سامان ہو چکا ہوگا. تو جب سال کے آخر میں جب سال مکمل ہوتا ہے تو اس وقت پورے دکان کے سامان کی قیمت لگائیں گے کہ ہماری دکان میں کتنی قیمت کا سامان ہے. اس نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ ہم نے سال کے شروع میں 4.5 کا بھرا تھا, لیکن سال کے آخر میں 10 لاکھ کا سامان ہو چکا ہے. تو سال کے آخر میں 10 لاکھ کی مکمل وہ زکوٰۃ دیں گے. جتنا سامان ہوتا ہے پورے سامان کی قیمت نکالیں گے اور اس قیمت پر زکوٰۃ دیں گے. اب یہ کون سی قیمت ہوگی؟ دکان کے اندر سامان کی 2 قیمت ہوتی ہیں. ایک وہ قیمت جو دکان والا خرید کر لاتا ہے, دوسری وہ قیمت جس کے ذریعے وہ دوسروں کو بیچتا ہے. ایک آدمی کپڑا خریدتا ہے 100 روپے کا لیکن بیچتا ہے 200 روپے میں, تو وہ 100 روپے کا حساب لگائے گا یا 200 روپے کا؟ تو جو قیمت میں اس نے خریدا ہے اس قیمت کا, اس نے 100 روپے میں خریدا ہے لہذا 100 روپے کی قیمت اس کے اوپر لگائی جائے گی. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے بیچنے کے لیے 200 روپیہ 250 روپیہ لگایا ہو, تو یہ 200-250 اس کی قیمت میں شمار نہیں ہوگا, بلکہ جتنی قیمت میں اس نے خریدا ہے گویا کہ وہ سامان اتنی ہی قیمت کا ہے, اتنی ہی قیمت کا ہے. وہ اتنی قیمت کا مکمل حساب کریں گے اور پھر آخر میں پورے پیسے کو 40 سے تقسیم کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے. 40 سے تقسیم کرنے کے بعد اس میں 2.5% بن جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس زمینیں ہیں تو زمینوں میں دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں. ایک وہ زمین کہ انسان زمینیں خریدتا اور بیچتا ہے, جیسے کپڑے کی دکان والا کپڑا خریدتا اور بیچتا ہے. تو بعض زمین والے ایسے ہوتے ہیں جو زمینیں خریدتے ہیں اور زمینیں بیچتے ہیں, مطلب ان کے لیے زمین سامان تجارت ہے, یہ زمین ان کے لیے سامان تجارت ہے. تو جتنی زمینیں ان کے پاس ہوگی, جتنے پلاٹس ان کے پاس ہوں گے, وہ پورے پلاٹس پر سال کے آخر میں زکوٰۃ واجب ہوگی. مثال کے طور پر کسی نے 10 پلاٹ خریدا تھا, 10 پلاٹ کے 2 کروڑ روپیہ تھے. ایک سال گزر رہا ہے, وہ گراہک تلاش کر رہا ہے, اس سے صحیح گراہک نہیں مل رہا ہے ابھی, وہ چاہتا ہے کچھ اور دن رکھیں, تھوڑا سا ریٹ اور بڑھ جائے گا پھر بیچیں گے. 10 پلاٹ کی قیمت ایک سال گزرنے کے بعد جو 2 کروڑ میں خریدا تھا اب یہاں پر 2.5 کروڑ روپیہ ہو گئی. ابھی اس کی زمینیں بکی نہیں ہیں, وہ زمینیں خریدتا اور بیچتا ہے, یہ زمینیں اس کا سامان تجارت ہے. 1 سال مکمل ہو گیا, قیمت معلوم کی تو پتہ چلا کہ اب یہ زمینوں کی قیمت ہے 2.5 کروڑ روپیہ. تو ایسی صورت میں اس کو 2.5 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. جتنی زمینیں ہیں اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ زمینیں وہ سامان تجارت ہیں, یہ زمینیں سامان تجارت ہیں. لیکن اگر کوئی شخص زمین خریدتا ہے یہ سمجھ کر کہ مجھے یہاں کل گھر بنانا ہے, ایک زمین خریدتا ہے کہ یہاں مجھے میرے بیٹے کے لیے گھر بنانا ہے, ایک اور زمین خریدتا ہے کہ یہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے دینا ہے. اگر وہ زمینیں اپنے استعمال کے لیے رکھنا چاہتا ہے, اپنے گھر بنانے کے لیے, اپنے بچوں کے گھر بنانے کے لیے, یا اس نے زمین خریدی یہ سوچ کر اس نیت کے ساتھ کہ مجھے یہاں پر دکان بنانی ہے, تو ایسی صورت میں ان زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے, ان زمینوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر وہ زمینیں بیچنے کے لیے ہو, جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص زمینیں خریدتا ہے, اس کو وہ اس زمین پر گھر بنانا نہیں ہے,
اسی طرح سے وہ آدمی زمینوں کا کاروباری بھی نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ پیسہ کچھ آیا ہوا ہے میرے پاس اور میں اب زمین کی شکل میں اس کو محفوظ کر لوں. اور اس طرح سے بہت لوگ کرتے ہیں، جب پیسہ آتا ہے تو کہیں پلاٹ خرید لیتے ہیں، پڑا رہنے دیں، جب تک ضرورت نہیں رہے گی تب تک پڑا رہے گا، اور جب ضرورت رہے گی، جب قیمت بڑھے گی، جب ضرورت آئے گی تب ہم اس کو بیچ کر استعمال کر لیں گے یا کچھ بھی کر لیں گے. اس کی نیت یہاں پر گھر بنانے کی نہیں ہے، اس کی نیت ہے صرف پیسے کو جمع کرنے کی، پیسہ اس جگہ مصروف کر دینے کی کہ وہاں رہے گا پیسہ بڑھتا چلا جائے گا، جیب میں رہے گا پیسہ خرچ ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اس زمین کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. ہر سال اس زمین کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک زمین کی 10 لاکھ روپے میں خریدا، آئندہ سال اس کی قیمت اب 11 لاکھ روپیہ ہوگی تو 11 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہوگی. آئندہ سال 12 لاکھ روپیہ اس کی قیمت ہوگی، 12 کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. آئندہ سال پھر 15 کی زمین ہو گئی، وہی زمین کی پھر 15 سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. جب تک کہ وہ زمین، جیسے ہمارے پاس پیسہ رہتا ہے، جب تک کہ پیسہ رہتا ہے تب تک کہ ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ سونا رہتا ہے تب تک کہ ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی جب تک کہ ہماری وہ زمین رہے گی تب تک کہ ہم کو اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا پڑے گا. اس طرح سے زکوٰۃ کا یہ مختصر سا نظام تھا. وقت کافی ہو گیا. زکوٰۃ کے بارے میں اور بہت سے مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے تھے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مال کا صحیح حساب رکھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے مال کے اندر لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ میں کوتاہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.